علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید کا آج درس نمبر 33 ہے، 33۔ پچھلا جو باب تھا، پچھلا چیپٹر، پچھلا درس ہم نے شفاعت کے متعلق پڑھا تھا۔ آج نیا باب ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نیا باب شروع کرے، کبھی کبھار پچھلے باب کے متعلق ہم تھوڑا اس لیے پوچھتے ہیں آپ کو تاکہ یہ دیکھیں اور آپ کا بھی ریوائز ہو جائے اور یاد رہے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلا باب جو تھا وہ شفاعت کے متعلق تھا۔ مجھے اس میں ایک ہی بات جو آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ کب ہم شفاعت کے حقدار ہوں گے، یا کب ایک انسان شفاعت کا حقدار ہوگا، شفاعت کی کتنی شرطیں، یعنی کتنی چیزیں ہونی چاہیے ایک انسان میں، تب جا کر اس کی شفاعت کی جائے گی، یا تب جا کر وہ شفاعت کا حقدار بنے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا شفاعت کب ہوگی، شفاعت کی کتنی شرطیں ہیں؟ بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیرا۔ کیا کیا ہے؟ ایک میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، اور شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری ہاں بالکل، انسان شرک پر اس کی وفات نہیں ہونی چاہیے، موحد ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے بعد شفاعت ہوگی۔ اس لیے میں نے پچھلے بار بھی سوال کیا، کیونکہ ایک ایسا باب ہے، اس میں بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنی مرضی سے شفیع بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عقائد میں سے ہے، تو اسی لیے یہ بھی ضروری ہے۔ نیا جو باب ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن کریم جو سورۃ القصص کی آیت ہے اس پر باندھا ہے۔ باب یہ ہے، باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یعنی اسی کے متعلق چیپٹر باندھا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں۔ یا امام ابن القیم، امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جسے آپ دینا پسند کریں، یعنی جس کی آپ ہدایت چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ کو، آپ اس آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ تو اس باب کو باندھنے کا یا یہ چیپٹر یا یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ اس سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج کل لوگ قبر والوں سے یہ امید رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، انہی کے رد کے لیے، یعنی کہ قبر والے ہرگز بھی شفاعت نہیں کر سکتے، قبر والے ہرگز بھی، یعنی بعض لوگ قبر والوں سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں رہنمائی کرو، ہمیں ہدایت دے دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا زندگی میں، آج نہیں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس دنیا میں، تب کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث لائی ہے، اسی میں ذکر ہے اس آیت کا شان نزول، یعنی یہ آیت کیوں نازل اور کب نازل ہوئی۔ شان نزول اسی لیے ہم بتا دیتے کیونکہ اس سے آیت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حدیث فی صحیح عن ابن المسیب، ابن المسیب سے روایت ہے، یعنی سعید بن مسیب ہے، سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے تھے اور بہت بڑے علماء تھے، فقیہ تھے، ان کی مراسیل صحیح قرار دی جاتی ہے۔ ان کی مراسیل صحیح قرار دی جاتی ہے۔ یہی روایت کرتے اپنے باپ سے، ان کے باپ جو ہیں یہ صحابی تھے، مسیب بن
حزم یہی بیان فرماتے ہیں کہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کا وفات کا وقت قریب آیا، یعنی جب ابو طالب کے مرنے کا وقت جب قریب آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو طالب بیماری کی حالت میں تھے، ایسا یعنی شدید مرض میں تھے، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مریں گے یعنی، لیکن شدید مرض میں تھے، موت کے قریب تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے۔ وَعِنْدَهُ عبداللہ ابن ابی امیہ، ان کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ تھے اور ابو جہل بھی تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی اس وقت قریش وہاں کے بڑے تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ فقال له، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، یا عم، یا عمی پڑھیں گے، یعنی کہ پھر ہم کہیں گے یا حذف ہے، اگر ہم یا عم پڑھیں گے ہم کہیں گے اس کے بعد جو ہے اسے یعنی اس کو اسی پر اکتفا کیا ہے، تو یا عم، اے چاچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ابو طالب نے ایمان تب تک نہیں لایا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت پہ کہہ دیا آپ لا الہ الا اللہ کہو۔ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کیونکہ ایک ایسا کلمہ ہے اگر آپ پڑھ لو گے قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دلیل بناؤں گا، یا پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی مغفرت، آپ کی شفاعت کے بارے میں سوال کروں گا، آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے۔ فقال له، ان دو نے یعنی عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اور ابو جہل نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، یعنی اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ فاعاد علیہ النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ فاعاد، انہوں نے پھر یہ دہرایا ان دونوں کہ کیا آپ دین چھوڑ دو گے؟ فکان آخر ما قال هو علی ملت عبد المطلب، آخر کار ان کی وفات جو ہوئی وہ عبد المطلب کے ہی دین پر ہوئی، یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابا، اس چیز کا انکار کیا کلمہ پڑھنے سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، لأستغفرن لك ما لم انہ عنک، تب تک میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وانزل اللہ فی ابی طالب کے متعلق یہ آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں یا جسے آپ دنیا میں جو آپ کے قریبی ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس باب کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ مؤلف رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے قریب، اتنے محبوب، اور خاص کر اس آدمی کے بارے میں یعنی ابو طالب جو ان کا قریبی تھا، 8 سال کی عمر سے ان کی کفالت کر رہا تھا، 8 سال کی عمر میں ان کے دادے بھی چلے گئے، اس کے بعد ابو طالب آپ کو دیکھ بھال کر رہا تھا، آپ کی شادی کرائی، یہاں تک کہ مشرکین سے دشمنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 8 سال زندہ رہے ابو طالب، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسے بھی جہنم سے نہ بچا سکے، انہیں بھی ہدایت ان کو نہ ملی، کیونکہ اللہ کے رسول اسی لیے چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا، اب یہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اسے ہدایت نہیں ملے گی، آپ نہیں دے سکتے۔ تو اس چیز سے ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ۔ دیکھیے ابو طالب کو اپنا یعنی اپنا کیا کہتے بھتیجا ہو کے، اتنے قریب ہو کے پھر بھی ہدایت نہ پائے، لیکن یہاں سے ہم دیکھتے سلمان فارسی کے متعلق، فارس سے نکلے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، جب ان کو لگا یہ کیسا معبود ہے ہمارا، ہمیں ہی جلانی پڑتی ہے آگ اور اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، نکلے سفر کرتے رہے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں ملے گا مجھے اللہ، حقیقی دین کیا ہے، کبھی یعنی عیسائی بنے، کبھی یہودی بنے، کبھی کنیسوں میں صفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایسے مسلمان بنے، انہوں نے نام رکھ لیا، تاریخ قائم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ کہیں سے بھی آتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی رہنما نہیں تھا، لیکن ابو طالب کو رہنما ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نہیں چاہا تو انہیں ہدایت
نہیں ملی، کیونکہ ابو طالب نے بھی اسے قبول کرنا ہی نہیں چاہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ. اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، کیونکہ دلوں کی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آیا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. اس آیت میں آپ ہدایت دیتے ہو، اس میں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ وہاں پر مراد آپ ہدایت دیتے ہو ہدایت الدلالہ والارشاد، یعنی آپ رہنمائی کرتے ہو، آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہو. لیکن منزل مقصود تک پہنچانا، دل کی ہدایت دینا، توفیق دینا، یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ محنت کرو، آپ دعا کیجئے، میں دعوت دیتا ہوں، آپ دعوت دیتے ہو، بس اتنا کام ہے ہمارا. لیکن جو توفیق ہے وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی سے مجھے یاد آئے، اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. جبکہ مدد خود بخود عبادت میں شامل ہے. یعنی انسان نے کہہ دیا نا ایاک نعبد، یہ خلاصہ ہے قرآن کا، ساری انبیاء کی دعوت کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر الگ سے کیا ضرورت تھی ذکر کرنے کی وہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ مدد بھی عبادت میں ہے. وہ اسی لیے کی کیونکہ عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. آپ ساری عبادت تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا. اسی لیے ہم مدد کا بھی سوال کرتے ہیں عبادت کے ساتھ. تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب سے ثابت کیا. بہرحال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اسی طرح سے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ چاہتے بھی ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. تو اس آیت سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں ہمارے اولیاء یا انبیاء ہمیں ہدایت دیتے ہیں یا ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے قرآن کریم کو سمجھنا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ مسائل ذکر کیے، مختصر طور پر میں بیان کر دوں. اس میں یعنی اس باب میں ہمیں کیا معلوم ہوا. لیکن ایک چیز اس سے پہلے جو اشکال ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کہہ رہے تھے آپ کلمہ پڑھو، جبکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا. جبکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان آخر پہ پڑھے، آخر پہ توبہ کرے، جب اس کو موت آ پہنچے وہ توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یعنی انسان دنیا میں ہمیشہ زندگی بھر برا کرتا رہا. تو ابو طالب کو کیسے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت ملتی؟ لیکن یہ ان کے لیے خاص تھا، کیونکہ ان کی خدمات ہی ایسی ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت بھی یعنی مغفرت کی دعا بھی ان کو روک دی. یہ جو آیت یہاں پر نازل ہوئی ہے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے مشرکین کے لیے، جبکہ یہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں اور ابو طالب کی وفات ہوئی تھی مکہ میں، ابھی ہجرت ہی نہیں ہوئی تھی. تو اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ یعنی مجھے استغفار کی اجازت دیجیے اپنی ماں کے لیے، ماں کے لیے میں مغفرت مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جائز نہیں ہے، ما کان للنبی کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کم از کم زیارت کی تو مجھے اجازت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام زیارت کرنے جاتے تھے. پھر صحابہ کہتے اتنا رویا انہوں نے وہاں پر، پھر ہم بھی رو پڑے. تو یہاں اسی لیے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اگر آپ کے قریبی رشتہ دار میں سے بھی اگر کسی مشرک کی وفات ہو تو آپ غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ مشرک تھا. پھر دعا کی بات ہی نہیں. اللہ کے نبی کو روکا گیا ماں کے لیے استغفار کرنا، اور پھر اسی طرح سے ابو طالب کے لیے. تو بہرحال اس کے دو سبب ہو سکتے اس آیت کے. اسے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس باب میں کچھ چیزیں کہ ہمیں پتہ چلا اس باب سے کہ وہی المسئلہ الکبیرہ تفسیر قولہ قل لا الہ الا اللہ، یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، بخلاف ما علیہ من یدعی العلم. بہت سارے لوگ علم کے ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ان مسائل میں مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی قبح اللہ، آج کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کو اس سے زیادہ علم تھا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب کو کلمہ پڑھو، انہوں نے روکا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کلمہ پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہے، ورنہ کہتے چلو پڑھنے دے اس سے کیا ہو جائے گا. لیکن وہ سمجھتے تھے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے تمام معبودوں کا انکار کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا. لیکن آج کے مشرک کلمہ پڑھتے ہوئے غلط تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ پڑھا لیکن قبر کا طواف کرتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں. تو ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا. اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ مسائل میں سے یہ بھی تھا مضرۃ اصحاب السوء علی الانسان، کہ برے ساتھی انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں. اگر ابو طالب کے پاس ابو جہل اور ابی امیہ نہیں ہوتے
شاید وہ ایمان لے آتی، لیکن ان کی صحبت کی وجہ سے اس نے ایمان نہیں لایا. اسی لیے الرجل المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بھی وہ بناؤ جو دیندار ہو. اسی طرح سے مضرۃ تعظیم اسلاف والاکابر، یہ سب سے بڑی بات ہے، یعنی نقصان ہے. یہاں پر بیان کیا کہ یہ بھی کبھی نقصان دیتا ہے کہ آپ اپنے ان اسلاف کی، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو. اور یہ تب سے ہی مشرکین کا دعویٰ رہا. نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے بھی یہی کیا، عبد المطلب کو میں چھوڑ دوں. اسی لیے جب دلیل ہو آپ کے پاس باطل کی وجہ سے یہ مت کہو میں باپ دادا کو چھوڑ دوں، ہم یہی کرتے آ رہے، ہمارے باپ ہم یہی کہتے ہیں نا سر، یہ کرو. نہیں، ہمارا باپ یہی کر رہا تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس نعرے کا بہت مرتبہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا کہ جب ان کے پاس آیتیں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ہم تو صرف انہی کی اتباع کریں گے. تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کا بھی رد ہوتا ہے، ورنہ اسلاف کی جو پرانے لوگ ہیں ان کی اتباع کرنا واجب ہے، نیک ہے، اگر علماء ہے، سلف کے طریقے پر چلنا یہ ایک دین میں سے ہے، یہ دین ہے نیک لوگوں کی اتباع کرنا. لیکن جب وہ باطل پر ہوں، آپ کے پاس دلیل بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں میں باپ دادا کی بات مانوں، تو یہ کہیں قبول کرنے کے لائق بات نہیں ہے. تو آخری بات یعنی اس آیت سے ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو استغفار سے روک دیا گیا کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے. اسی لیے ہر کسی آدمی کو بچنا چاہیے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگر اس کو پتہ ہے. اور اسی طرح سے یہ کہنا فلانی مرحوم، آپ کو کیا پتہ مرحوم ہے، اس پر رحم کیا گیا. اسی لیے ایسے الفاظ، ایسے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے اگر انسان کو کسی کا شرک واضح ہو کہ وہ شرک پر ان کی وفات ہوئی ہے. باقی اگر نہیں پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے متعلق بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.